اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم جی ومنها ما قال بعضهم إن القران في النزل يوجب القران في الحكم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوہ فاسدہ چل رہی ہیں، یعنی ہمارے نزدیک وہ ادلہ نہیں ہیں مسئلے ثابت کرنے کے لیے، باقیوں کے نزدیک ہیں. ان وجوہ فاسدہ میں سے وہ ہے جو بعض فقہا نے فرمایا قران فی النظم واجب کرتا ہے قران فی الحکم کو. کیا کہ جی ان وجوہ فاسدہ میں سے وہ ہے جو بعض فقہا نے فرمایا کہ قران فی النظم واجب کرتا ہے قران فی الحکم کو. تم یا بابا وجوہ فاسدہ میں سے وہ ہے کہ بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ قران فی النظم واجب کرتا ہے قران فی الحکم کو. بھائی قران فی النظم ہے نا، یہ واجب کرتا ہے قران فی الحکم کو. اور ان شرح پڑھا گا. چلیے ومنہا یعنی وجوہ فاسدہ میں سے وہ ہے جو فرمایا بعض فقہا نے. کون ہے؟ بعض نے کہا وہ امام مالک ہے. قران او ملنا قران فی النظم یعنی جمع کرنا دو جملوں کے، دو کلاموں کے درمیان حرف عطف واو کے ساتھ. اے مطلب قران فی النظم دا کی مطلب ہے؟ جمع کرنا کے درمیان پھر دو کے ساتھ. یہ جو قران ہے واجب کرتا ہے قران فی الحکم کو، یعنی اشتراک فی الحکم کو. جی میں لفظاں میں عطف پایا ہے نا، اے میں جیڑا حکم معطوف علیحدہ وہی معطوف علیہ. اے مطلب ہے بھئی بعض فقہا فرماتے ہیں کہ جب واو کے ذریعے عطف ڈالا جائے نا تو جو حکم ہو کس کا، جس طرح یہ نظم میں واو کے ذریعے مل گئے ہیں، معطوف علیہ بن گئے ہیں، اسی طرح جو حکم ہے معطوف علیہ کا وہی معطوف کا ہے. اے مطلب جے بعض نے اے آکھیا اے ہے او. اور وجوہ فاسدہ میں سے وہ ہے جو فرمایا بعض فقہا نے کہ بے شک قران فی النظم یعنی واو کے ذریعے عطف، فا سما وغیرہ نہیں، کس کے ذریعے عطف، یہ واجب کرتا ہے اشتراک فی الحکم کو. دو مدہ حکم بھی ایک. ہاں جی شابہ جی. اور وجوہ فاسدہ میں سے وہ کہ جو فرمایا ہے بعض علماء نے کہ بے شک قران فی النظم واجب کرتا ہے اشتراک فی الحکم کو. اور وجوہ فاسدہ سے وہ کہ فرمایا ہے بعض ان کے بعض نے یہ کہ بعض فقہا نے یار فقہا نے ان کے کن کے قران فی النظم واجب کرتا ہے اشتراک فی الحکم کو. مثال مثل قول بعضهم في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن القران يوجب ألا تجب الزكاة على السبي. بس وہ فرماتے ہیں وہ جیسا کہ بعض فقہا کا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، آتوا الزَّكَاةَ کو واو کے ذریعے نظم میں ملایا ہے اقیم الصلاۃ کے ساتھ. عطف ہے کہ کوئی نہیں؟ تو اب وہ فرماتے ہیں جس طرح یہ نظم میں اور قرآن دے الفاظ نو نظم آکھی دا، یہ جس طرح نظم میں آپس میں کٹھے ہیں نا، حکم میں بھی کیا مطلب ہے کہ نابالغ بچے
تے مجنون پر نماز فرض کوئی نہیں ہے، لہذا جی اے امیر ہون تے انہاں دے مال وچ زکات بھی کوئی نہیں۔ ایتھے گل لیاونی اصل جی کیا کہ جی بعض فقہا کے قول کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ بھئی جنہاں تے نماز فرض نہیں انہاں دے زکات بھی کوئی نہیں، اے مطلب ہے جی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کو واو کے ساتھ اقیم الصلاۃ کے ساتھ لائق کیا کہ کہ بے شک قرآن واجب کرتا ہے یہ کہ زکوٰۃ جس طرح یہ نظم میں آپس میں ملے ہوئے ہیں نا، دوسرے کا عطف ہے پہلے پر، اسی طرح دوسرا پہلے کے ساتھ حکم میں شریک ہے، یعنی جن پر نماز فرض ہے نہیں ہے ان پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ فرض نہیں ہے۔ سنیں جی تو جو دوجی گل آکھی ہے تو پھر اوکھی ہو جانے بھی جن پر نماز فرض ہے ان پر تو نماز غریباں تے بھی فرض ہے تو زکوٰۃ پھر غریباں تے فرض ہونی چاہیے تو پھر کم کرنا جیسے وہ تھلوں پڑھ لو پھر جیسے دے آ جائے جی مثل قول بعضهم فی قول تعالی واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ کیا کہتے ہیں بے شک قرآن یعنی واو ہے یہ دو کلامہ نے بکھرے بکھرے جملے نے اللہ واجب کرتا ہے یہ قرآن یہ کہ نہ واجب ہو زکوٰۃ کس پر جیسا کہ نہیں واجب ان دونوں پر، کیوں بوجہ ملنے زکوٰۃ کے نماز کے ساتھ اس قول میں ایتھے واو نال کٹھے ہوئے پہنے، پس یہ دونوں جملے ہیں کاملتان ہیں، ایک دوجہ دے محتاج کوئی نہیں، جملہ مستقلہ نے تو عطف ڈالا گیا دو میں سے ایک کا دوسرے پر کس کے ساتھ، پس یہ عطف تقاضا کرتا ہے دونوں کلاموں کے درمیان کس کا، تو برابری تائیں ہونی کہ جنت نماز فرض نہیں ہونتے زکوٰۃ بھی فرض نہ ہوئے، جیسے قول بعض فقہا کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ میں کہ بے شک قرآن واجب کرتا ہے یہ کہ نہ واجب و زکوٰۃ بچے پر، بسم اللہ جیسے بعض فقہا کا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سونے زکوٰۃ میں کہ بے شک قرآن واجب کرتا ہے یہ کہ نہ واجب ہو زکوٰۃ بچے پر، جیسے بعض فقہا کے قول میں اللہ تعالیٰ کے فرمان واقعی جیسے بعض فقہا کا قول جیسے بعض فقہا کا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اس فرمان میں الصلاۃ وآتوا الزکاۃ میں یہ کہ بے شک قرآن واجب کرتا ہے یہ کہ نہ واجب ہو زکوٰۃ بچے پر، قالوا لأن العطف يقتضي عطف يقتضي المشاركة، بس دلیل سنو، وہ کہتے ہیں کہ عطف جو ہے وہ مشارکت کا تقاضا کرتا ہے، کیا کیا بعض فقہا کہتے ہیں کہ عطف مشارکت کا تقاضا، اور جن نے عقل کیتی ہے کہ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ مشارکت کا تقاضا کرتا ہے، پھر آخنا عطف مشارکت کا تقاضا کرتا ہے، وہذا معنی قولہ جی جڑا پیچھے گل کر کے نہیں ہے بھی یہ معنی ہے ماتن کے اس قول کا کہ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ عطف اور مشارکت کا مقتضا کیا ہوتا ہے کہ اگر واجب ہو دو کا ایک تو دوسرا بھی، اور اگر نہ واجب ہو دوسرا کسی پر تو پھر وَإِلَّا لَا تَجِبُ الْأُخْرَى أَيْضًا، تو جے پہلا کسی تے واجب نہیں تو پھر دوسرا بھی ایس گل دا تقاضا کرتا ہے کہ مشارکت یہ تقاضا کرتی ہے کہ دو میں سے ایک اگر واجب ہے تو دوسرا بھی واجب ہے، اور اگر دو میں سے ایک واجب نہیں ہے دوسرا بھی واجب نہیں ہے، اے گل کیتی ہو نہ سنے ہی وہ فرماتے ہیں
فرماتے ہیں اس لیے کہ عطف تقاضا کرتا ہے مشارکت کا. ہاں جی شاہبہ وہ جی. فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ عطف تقاضا کرتا ہے مشارکت کا. وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ عطف تقاضا کرتا ہے مشارکت کا. اور جو کرو بالجملة ناقصة إذا عطفت على الكاملة. بس قیاس کیا ہے ان فقہا نے جملہ ناقصہ پر جملہ کاملہ کو جب عطف ڈالا جائے جملے ناقصے کا جملے کاملہ میں. قیاس کیا ہے سن شرح پڑھ دیں. جملہ ناقصہ کا جملہ کاملہ پر عطف ڈالا جائے نا تو یہ ما قبل کا محتاج ہوتا ہے. ما قبل کا کہ جو خبر ہوگی نا جملہ کاملہ کی وہی خبر ہوگی. اس پر قیاس کرتے ہیں جملہ کاملہ کو تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ناقصہ کا عطف ہو نا کاملہ پر تو ناقصہ کا وہی حکم ہے جو کاملہ کا ہے. اسی طرح جب کاملہ کا عطف ہوگا نا ناقصہ پر نہیں ہوتا ناقص کاملہ ناقصہ تو بھی کوئی نہیں ہوتا. تو اس طرح کاملہ کا جو ہے نا وہ بھی اس کاملہ کے حکم میں شریک ہو گئے. وہ یہ قیاس کرتے ہیں. کیا کہ جی وہ فقہا قیاس کرتے ہیں جملہ ناقصہ وہ قیاس کرتے ہیں جملہ کاملہ کا عطف ہو جملہ کاملہ پر تو یہ حکم میں شریک ہیں. اس کو قیاس کرتے ہیں ایک اور چیز پر وہ یہ ہے کہ جملہ ناقصہ کا عطف ہو تو ناقصہ کا حکم وہی ہو. حکم یعنی خبر ناقصہ کی خبر وہی ہوتی ہے. اے بالاتفاق اے اسی بھی مندے ہیں ایک قیاس کر دینے اس اتے واہ سنے ہی ہونے نو پڑھتے پھر اگلا حاضر فاسد ان تے پھر جی او بے خودوں وا تابرو بالجملۃ ناقصہ اذا عطفت یعنی قیاس کیا اس قوم نے جملہ کاملہ معطوفہ علی الکاملہ کو جیسے زینب طالق جملہ کاملہ ہے وہ ہندن طالق کاملہ ہے جیسے ان دونوں دا حکم ایک کہ دونوں طلاق ہو گئی ہے تو وہ قیاس کرتے ہیں جملہ کاملہ معطوفہ علی الکاملہ کو قیاس کرتے ہیں بالجملہ ناقصہ. کس پر یعنی مفرد ناقصے تو مراد کیے جملہ ناقصہ تو مراد کیے یعنی مفرد جس کا عطف ڈالا گیا کس پر جیسے زینب طالق و ہند جیسے اے بالاتفاق ہندن دی خبر بھی او یہ جڑی معطوف علیہ دی خبر ہے او کون زینب. جڑا بولنا ہے وہ نہیں پٹھا بول کے پھر توجیہ شروع کر دی ہیں. پہلے جملے دی خبر کیڑی ہے تو ایو خبر ہے دوسرے دی بھی کن دی اے مطلب ہے جی کہ جو حکم ہے نا پہلے جملے کا کیا طالقن وہی حکم ہے دوسرے کا یہ نہیں کیا مطلب طالقن بے جیڑا حکم لگا ہے نا زینب اتے کون اوہ لگا ہے اس مفرد اتے کس تے مطلب کی دو منو طلاق ہے اے بالاتفاق ہے. سنیں پس اسی طرح مفرد پس جیسے ہن کٹی کٹا کٹن لگے نہیں جیسے مفرد جو معطوف ہے سنیں جی فکمل مفرد المعطوف بھئی یعنی جملہ ناقصہ سے مراد کیا مفرد جو معطوف ہے کس پر جیسے زینب پس جیسا کہ مفرد معطوف اور جملہ کاملہ معطوفہ علیہا شریک ہیں کس میں بھئی اے مفرد ہندن تے جملہ کاملہ زینب طالقن یہ دونوں کس میں شریک ہیں اور وہ کون ہیں لا محالہ بھی تسی بھی مندی و انفی ہو. اسی طرح اولا جان کیڑے مثلا زینب طالقن و ہندن طالقن اسی طرح اولا جان بھی شریک ہیں حکم میں کیڑے حکم میں
اے مطلب ہے. تو لہٰذا انہوں نے یوں قیاس کیا ہے کہ جس طرح جملہ ناقصہ یعنی مفرد یہ شریع اس کا عطف ڈالا جائے کس پر تو دونوں کی خبر وہ خبر او حکم اصل خبر ہی تو ہوتی ہے مبتداات ہی حکم ہوتا ہی نہیں ہے پتہ نہیں کدوں کچھ ہے سمجھنی شروع کرنی جی. تو جس طرح یہ دونوں کس میں شریک ہیں خبر میں شریک ہے حکم میں خبر میں حکم میں خبر میں اسی طرح جب جملہ کاملہ کا وہ جملہ کاملہ پر تو وہ بھی حکم میں شریک ہوتے ہیں. اے انہوں کی کیتا ہے اور سمجھے ہی قیاس کیا انہوں نے جملہ ناقصہ کے ساتھ کنوں قیاس کیتا جملہ کاملہ نا کدوں جب کہ عطف ڈالا جائے کس کا جملہ ناقصہ کا کاملہ پر جی. اور قیاس کیا ہے انہوں نے جملہ ناقصہ کے ساتھ جب عطف ڈالا جائے جملہ ناقصہ کا جملہ کاملہ پر تے ایتھے دا حکم ایک ہوندا ہے تو آندے نے کاملہ تے پھر بھی حکم ایک ہے جی. اور قیاس کیا انہوں نے جملہ ناقصہ کے ساتھ جب عطف ڈالا جائے جملہ ناقصہ کا جملہ کاملہ پر. وهذا فاسد لأن الشركة أنما واجبت في الجملة الناقصة الافتقار إلى ما يتم به الكلام فإذا تم بنفسه لم تجد الشركة إلا فيما يفتقر إليه. بس یہ قیاس فاسد ہے جی یہ قیاس فاسد وہذا ہے قیاس فاسد یہ ان کا قیاس ہے. ان متن ویخ اس لیے کہ شرکت اس لیے کہ شرکت او عطف کے ذریعے شرکت محض واجب کرتی ہے حکم کو کس میں جملہ ناقصہ میں کیوں باوجہ محتاج ہونے جملہ ناقصہ کے اس شے کی طرف جی کہ تام ہو اس شے کے ساتھ کون کلام یعنی خبر. جی تو پس سنیں جی تام محتاج ہے تو پس جب تام ہو بے نفس ہی جب کام نفسی جب دوسرا جملہ تام ہو اب وہ حکم میں محتاج نہیں ہے وہ نہیں واجب کرے گا شرکت کو پہلے جملے کے ساتھ مگر اس شے میں کہ محتاج ہوگا دوسرا اس شے کی طرف. حکم میں وہ شرکت کو نہیں لازم ہوتا کیونکہ اس دوسرے کی اپنی خبر موجود ہے. اب وہ دوسرے کے ساتھ شریک ہوگا اس میں جس کا یہ محتاج ہوگا اس کے ساتھ. ہاں جی کیا اس لیے کہ شرکت محض واجب ہے جملہ ناقصہ میں کیونکہ جملہ ناقصہ محتاج ہے اس شے کی طرف کہ کلام اس کے ساتھ پورا ہو. وہ کون ہے خبر وہ کون ہے بھئی ہندن محتاج تالکن کا ہوں جو مثال پڑی جب وہ پورا ہے تو جب وہ دوسرا جو ہے جی وہ متمہ بے نفس ہی ہے ان کی خبر موجود ہے خبر موجود ہے تو اب یہ پہلے کے ساتھ حکم میں شریک نہیں ہوگا مگر اس میں ہوگا کہ جس کی طرف یہ محتاج ہے بس اس کی طرف ہوگا جس کی طرف یہ محتاج ہے محتاج ہو. سمجھا پہ تم آخر ایک باری کو سمجھ آئیے تھے. اور یہ قیاس ان کا فاسد ہے اس لیے کہ شرکت یہ محض واجب ہوتی ہے جملہ ناقصہ میں کیونکہ جملہ ناقصہ محتاج ہوتا ہے اس شے کی طرف کہ پوری ہوتی ہے اس کے ساتھ کلام یعنی خبر. بس جب پورا ہے جملہ بنفس ہی تو نہیں واجب شرکت مگر اس میں کہ محتاجی ہے اس کی طرف کیا ہے محتاجی ہے اس کی طرف ہوں وے خود رو شرح تاں کو میرے کھانے چ پینی ہوں پینا پین جی وہذا فاسدن وہذا یعنی بے جملہ کاملہ نو قیاس کرنا کندے ہوتے یہ قیاس اچھی بولو چاہے اور فساد دی وجہ اس لیے کہ شرکت فی الخبر شرکت زینب طالقن و ہندن شرکت فی محض واجب ہے کس میں اور وہ قائل کا قول ہے. بڑی مثال دیتی ہے
ایک کیوں واجب کرتا ہے خبر میں شرکت کو؟ باوجہ محتاج ہونے جملہ ناقصہ کے اس شے کی طرف کہ پوری ہو بھی اس شے کے ساتھ کیڑی شے؟ کلام. اور وہ کون ہے؟ وہ بچ بہی بھی ہے وے کہ وہ کیڑی شے وال محتاج ہے؟ خبر والا. تاں جڑا نا ہندن جملہ پورا ہونا ہے نا، کیونکہ قول زوج کا و ہندن یہ محتاج ہے کدھر؟ کیونکہ دی خبر نہ آوے تو وہ ہندن پھر کی ہویا؟ پس باوجہ اس احتیاجی کے واجب ہے شرکت اس کاملہ اور ناقصہ کے درمیان. واجب ہے شرکت کاملہ اور ناقصہ کے درمیان، چونکہ ان دی خبر کوئی نہیں. ہون اگلی عبارت برخلاف کاملہ معطوفہ کے، برخلاف اور پچھلا ویکھ وَهِنْدٌ طَالِقٌ جڑا سی پورا، اور زینب طالقٌ وَهِنْدٌ برخلاف کاملہ معطوفہ کے، کیونکہ وہ معطوفہ کیا ہے؟ تو پس جب تا تام ہے کون؟ معطوف کی کیڑی؟ ہندن طالقٌ وہ پچھ واو بھی نال پڑھو یار، طالقٌ، اے پڑھن نال ٹورو تک گل سمجھ آوے کہ یہ کیا ہے. جب تام ہے کلام، کیڑی کلام؟ بے نفس ہی ایک ہی ہے کام ہے، تو نہیں واجب شرکت اب کس میں؟ خبر میں. کیوں کون دی خبر ہے کہ کوئی نہیں؟ کون لوڑ خبر دی. اب کس میں ہوگی شرکت؟ مگر اس شے میں کہ محتاج ہے کلام. کیڑی کلام؟ اللہ حد ہو گئی یار. معطوف دی علیہ کیڑی؟ وہ پہلے انہوں کی محتاجی ہے یار، کمال بندہ ہے. مگر اس شے میں کہ محتاج ہے کون؟ کلام. کیڑی کلام؟ جڑا معطوف بنیا پہ محتاج ہے الیہ اس شے کی طرف. مثلا تعلیق، اگر معطوف علیہ کسی شرط معلق ہے نا تو ہن معطوف بھی معلق ہے. ہن ایندے وچ احتیاجی ہے تے خبر وچ احتیاجی کوئی نہیں. سمجھا پہ؟ اے شاباش جی. لہذا پس ثابت ہوگی یہ بات کہ شرکت کا سبب کون ہے؟ احتیاجی یار. شرکت کا نہ کہ ان واقع 750 واری گن کے یہ بات ثابت ہو گئی کہ شرکت کا جو موجب ہے، سبب ہے، سبب ہے وہ احتیاجی ہے، نفسی عطف نہیں ہے. پھر ایک باری شرکت کا جو سبب ہے وہ احتیاجی ہے، نفسی عطف نہیں ہے. بے معطوف جس چیز میں محتاج ہے نا معطوف علیہ کا، اسی میں شرکت ہوگی، دوسری چیزوں میں شرکت نہیں ہوگی. سنیں اے گل مک گئی. والے ہادہ نہ تائید پیش کرنی اور یہ فاسد ہے، اس لیے کہ شرکت، چلو جی، اس لیے کہ شرکت محض واجب ہے جملہ ناقصہ میں باوجہ محتاج ہونے جملہ ناقصہ کی طرف اس شے کے کہ پوری ہو کلام اس شے کے ساتھ. وہ کون ہے؟ پس جب پورا ہو کون؟ کیڑی کلام؟ پٹھے مرنا ہے. معطوف چلتا پہ تھے یار. پس جب پوری ہو کون؟ بے نفس ہی، یعنی خبر نال موجود ہے. جی میں ہندن طالقن تو نہیں واجب کرتی کون؟ اے جڑا عطف ہے، عطف شرکت کو، مگر اس شے میں کہ محتاج ہے معطوف اس شے کی طرف. مثال دیتی جیسے تعلیق وغیرہ. جی اور یہ فاسد ہے اس لیے کہ شرکت محض واجب ہے جملہ ناقصہ میں
وجہ محتاج ہونے جملہ ناقصہ کے اس شے کی طرف کے پوری ہو اس شے کے پوری ہوتی ہے. پوری ہوتی ہے اس شے کے ساتھ کلام. بس جب پوری ہو یہ ہوں اگلی گل ہو فیضا تمل کلام المعطوف. جی بس جب پوری ہو معطوف بنفسی ہی تو نہیں واجب کرے گی شرکت کو مگر اس شے میں کہ محتاج ہے اس شے کی طرف. کون محتاج ہے؟ معطوف. اور یہ فاسد ہے اس لیے کہ شرکت محض واجب ہے جملہ ناقصہ میں باوجہ محتاج ہونے جملہ ناقصہ شرکت کن دی وجہ تو واو عاطفہ دی وجہ تو باوجہ محتاج ہونے جملہ ناقصہ کے اس شے کی طرف کہ پوری ہوتی ہے اس شے کے ساتھ کلام. بس جب وہ کون ہے تھے جڑی مثال دیتی ہے خبر 20 بارہ ہو گئی ہیں یار. جب پوری ہو کلام بنفس ہی تو کیویں کہ ان دی خبر موجود ہے نہیں نہیں واجب شرکت کن دی معطوف دی کن دے نال معطوف علیہ شش، معطوف دو ہی تو گلاں نے یار. واو تو پہلا کی ہوندا ہے معطوف علیہ تے پیچھے کی ہوندا ہے. اینی تے گل ہے ساری اندے وچ فلسفہ کیڑا وڑ گیا جڑا سمجھ نہیں آ رہا جی. ہاں مگر اس شے میں کہ محتاجی ہو محتاج ہو کون معطوف اس شے کی طرف تو اون دے وچ شریک ہوے گا کندے نال معطوف علیہ نہ اگے. ولہذا قلنا فی قول الرجل لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق وعبدی حر ان العتق يتعلق بالشرط لانه في حق التعليق قاصر. چلو جی اسی لیے ہم کہتے ہیں جی رجل نے کہا اپنی بیوی کو ان دخلت الدار فانت طالق وعبدی حر. جی ان دخلت الدار فانت طالق وعبدی حر. اگلی گل پھر پڑھدے ہیں صرف اس مثال نو ویکھو. جی ان دے وچ جڑی عورت دی طلاق کے دخول دار تے معلق ہوئی ہے کہ کوئی نہیں. یہ جڑا اگلا جملہ ہے وعبدی حر ان دی خبر ہے کہ کوئی نہیں. جملہ مستقل ہے اپنی خبر چ محتاج ہے ما قبل دا نہیں. اب یہ محتاج ہے تعلیق میں. اب یہ لہذا عورت دخول دار جب کرے گی اس وقت اس پر طلاق بھی واقع ہوگی تے غلام بھی کیونکہ اتق جی تعلق رکھتا ہے شرط کے ساتھ. ایشا بس ہے. تھلے شرج دیکھو لکھے ہیں میں ان لت کا یا تعلق کو بھی شرط ہے جی کہ لکھے ہیں لت کا بھی شرط ہے. پیچھے گئے تھلے بھی ہر شرج بھی آئی تھے کون لکھے پھر ہونا چاہیے نا. ان الاتقا یتعلق کیونکہ وہ عبدی او متن ویخ لأنہو کیونکہ وہ عبدی حرن خبر میں محتاج نہیں ہے معطوف علیہ کا بلکہ تعلیق کے حق میں وہ قاصر ہے لہذا یہ اس کا محتاج ہے. تو لہذا دو میں حکم شرط معلق ہو گئے. غلام بھی ادو ہی آزاد ہونا ہے جدوں عورت نو اور طلاق ہونی ہے تے طلاق ادو ہونی ہے جدوں. اسی لیے ہم کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو کہا ان دخلت الدار فانت طالق وعبدی حر. تو عتق جو ہے یہ جس طرح طلاق معلق ہے کس پر دار پر اسی طرح غلام کی آزادی بھی معلق ہے دخول دار پر کیونکہ معطوف اپنی خبر میں محتاج نہیں ہے معطوف علیہ کا کہ ہے نہیں ہے محتاج. ان دی اپنی خبر ہے لیکن چونکہ یہ محتاج ہے کس میں کہ معطوف علیہ چونکہ معلق ہے لہذا معطوف بھی معطوف علیہ چونکہ معطوف بھی معلق ہوگا معلق ہوگا. جی اے کر لی ہن ادھر دیکھ ولہذا یعنی اس لیے کہ شرکت ثابت کیا ہے یثبتها الافتقار شرکت ثابت کرتا ہے شرکت کو کون افتقار. اجے ہون پڑھیا سی پچھلی لائن چ کہ ثابت ہو گئی یہ بات کہ شرکت کا سبب کون ہے افتقار ہے نہ کہ تو وہی گل دس رہے ہیں
بھائی اس لیے کس لیے کہ شرکت کو کون ثابت کرتا ہے؟ بات ثابت کرتا افتخار نہیں، کون احتیاجی بول تو اچھے لفظ بولدا پہ میں نہیں سمجھ آتے پہ، بے احتیاجی ثابت کرتی ہے کس کو؟ شرکت ہو تو ہم کہتے ہیں شخص کے قول میں لمراتی ان دخلت الدار فانت طالق عبدی، کیا کہتے ہیں ہم؟ اے مقولہ کالا دا، جی ہم کہتے ہیں کہ ان الاتقا یتعلق، شرط سے کہ شرط بھی اتق بھی معلق ہوگا، شرط کے ساتھ جی میں طلاق معلق ہے نا کس سے، شرط پر اور اسی طرح شرط کے ساتھ اور وہ کون ہے شرط، پورے دار ہے اور وہ دخول دار ہے، اور لِأَنَّهُ دلیل، اس لیے کہ وہ وہ عبدی حرم یعنی قول قائل کا کیڑا اگرچہ یہ تام ہے عذرو ایکا کے، اور جے مڈو آکھے عبدی حرن سے واقعہ ہونا ہے کہ کوئی نہیں، لیکن یہ تعلیق کے حق میں کیا ہے؟ اس لیے اچھا جی انہوں نال کیوں جوڑیا؟ اس لیے کہ دلالت الحال کے سبب سے معلوم ہو گئی یہ بات، کس سبب سے معلوم ہوگی یہ بات کہ غرض قائل کی اپنے قول وابدی حرن سے معلق کرنا ہے، نہ کہ اے جس لئے کٹھے کر کے جو ذکر کر رہے سنے نا، اگر تو کار وڑیوں تے تینوں طلاق کی تے میں مجھ ویچ دینی ہے تے میں کھوتی نو گولی مار دینی ہے، تے کی مطلب ہویا؟ سارے معلق اے دلالت حال ویکھو نا کہ کوئی نہیں ہے، اے شاباش جی، اس لیے کہ دلالت حال کے سبب سے معلوم ہوگی یہ بات کہ اس کی غرض کس کی؟ قائل کی اپنے قول کیڑا تعلیق ہے غرض، نہ کہ اور نہیں ذکر کی اس کے لیے شرط علیحدہ کہ کیتی ہے علیحدہ شرط، تو پس ہو گیا کون؟ عبدی حرم ناقص واؤ نال پڑھ چا یار، اور پھر اگر ناقص پھر پڑھیں گے، پس ہو گیا کون؟ ناقص خبر کے اعتبار سے نہیں، تعلیق کے حق میں، تو پس ثابت ہوگی احتیاجی اس کی، کس کی؟ عبدی حرم کی اول کی طرف، اولا کی طرف، اولا کون؟ فانت طالق کس چیز میں؟ شرط کے حق میں، سمجھ آئی جی؟ اے عبدی حرن یہ محتاج ہو گیا کس کے؟ فانت طالق کے کہ کس چیز میں؟ شرط کے حق میں شرط کے حق میں، اور سمجھ آ گیا؟ اے شاباش، ایک گل گئی مک، برخلاف جے کر جملہ الٹا دے وے، ہن ویکھی ادھروں، برخلاف اس صورت کے اگر یوں کہے ان دخلت الدار کی فانت طالق و زینب طالق، اگر انج بولے کی ان دخلت الدار فانت طالق و زینب طالق، اب ہمارے نزدیک نئے معلق ہوگی طلاق زینب کی کس پر؟ معلق نہیں ہوگی اے جنو مخاطب کیتا سون دی طلاق معلق ہے تے زینب ہونے طالق ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر ہوتی غرض زوج کی معلق کرنا کس کا؟ زینب کی بھی طلاق کا، تو صرف اتنا ہی کہتا و زینب، کیا خبر دی ضرورت کوئی نہیں سی، کیونکہ دو ماندی خبر تے اکو ہی ہے، کون؟ او میرے کھانے چ پہ رہی، تو پس جب زوج نے اعادہ کیا کس کا، تو معلوم ہوگی یہ بات کہ اب اس کی غرض تنجیز ہے، کیونکہ جے انہوں میں معلق کرنا ہوندا تے خبر تے اکو ہی ہے، پھر آندا ان دخلت الدار فانت طالق و زینب، انج آخنا سی، تو جس لئے خبر ذکر کر دیتی ہے نا، تو ہن پتہ لگا کہ کیونکہ معلق کرنے واسطے تو انہیں ہی کافی سی خبر جو دو دی ایک کے، تو جلے خبر ذکر کیتی ہے تو پتہ لگا بندی غرض کی ہے تنجیز بھی اینو ہونے تے تینو جدو اندر بڑیوں تے پھیرے جیے،
اور اسی لیے اسی لیے کہا ہم نے رجل کے قول میں اپنی بیوی کے لیے ان دخلت الدار فانت طالق وعبدی حر فعبدی حر، بے شک ایک کال دا مقولہ ہے، بے شک اتک تعلق معلق ہے شرط کے ساتھ، اس لیے کہ عبدی حر تعلیق کے حق میں قاصر ہے، یعنی محتاج ہے کس کا؟ انت طالق ان کا، جی میں او معلق ہے تے اے بھی معلق ہے جی۔ اور اسی لیے ہم نے کہا رجل کے قول اپنی بیوی کے لیے اس میں ان دخلت الدار فانت طالق وعبدی حر کہ بے شک اتک معلق ہے شرط کے ساتھ، اس لیے کہ وہ عبدی حر تعلیق کے حق میں قاصر ہے۔ اور اسی لیے کہا ہم نے رجل کے قول میں اپنی بیوی کے لیے ان دخلت الدار فانت طالق وعبد حر، یہ کہ عدت معلق ہے شرط پر، اس لیے کہ وعبد حر تعلیق کے حق میں قاصر ہے۔ اگے جی فصل فی الامر، چلو جی، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ فصل امر کے بیان میں، فصل اور ضبط لکھا جائے جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ تقسیم رابع کے بیان سے وجوہ فاصلہ سے، کیونکہ اندے نال لگیاں سن تقسیم رابع نال، تو شروع ہوتے ہیں خاص کے بعض اقسام میں، جڑا پیچھے خاص نہیں آیا ان دیاں کچھ قسمہ رہندیاں نے، یعنی ان دے مصداقات، اور وہ کون ہیں؟ امر تے نہا یہ دوویں خاص نے، نور انوار و منار وچ اوتھے بیان سن نال تاں پھر لمبی ہوئی خاص دی باس 6 مہینے چلدی رہی جی، او ہے او تے اس لیے کہ اکثر ابحاث اصول کے تعلق پکڑتے ہیں کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ بھائی کرنا کیے او شریعت کیڑی کیڑی شے دا حکم دیتا ہے تو دا درجہ کیے، اکثر مسئلے دے نال تعلق پکڑتے ہیں جی جی۔ تو پس فرمایا کی فصل فی الامر، سنیں فصل واہو وهو من قبيل الوجه الأول من القسم الأول مما ذكرنا من الأقسام، امر وجہ تقسیم، وجہ اول، امر اول سے مراد خاص، امر جو ہے وہ خاص کے قبیلے سے ہے، قسم تقسیم اول کی جو پہلی قسم ہے نا کون؟ خاص، تو امر اس کے قبیلے سے کیا کہ جی؟ امر تقسیم اول کی جو پہلی قسم ہے خاص اس کے قبیلے سے ہے، کون؟ امر او ان سے کہ مما ذکرنا من الاقسام ہے، او ویکھنو تو واہ ہو واہ، یعنی مثلا ہمارا قول امر تو مراد ہو سیغہ ہے امر کہ افعل، یہ وجہ اول کے قبیلے سے ہے، یعنی خاص کہ پوری گل چکیتے نا، یعنی خاص کے قبیلے سے ہے، قسم اول سے، یعنی قسم امر صیغہ، یعنی وہ تقسیم جو سیغے اور لغت کے اعتبار سے تھی یہ اس سے ہے، ان سے کہ ذکر کی ہم نے کن سے؟ 20 اقسام سے۔ ایون ویکھو او من قبیل الوجہ من القسم تے مما ذکرنا، من 3 واری آیا متن وچ کہ کو نہیں آیا، او تینے من 10 دن ایک چائنا دا تے ایک جاپان دا تے ایک روسیاں تحفہ دیتا ہے بھائی جی۔ اے جڑا من ہے نا، من اولا کیڑا؟ من قبیل الوجہ فی قولہ نا من القسم الاول ہے، کون؟ من القسم الاول عربی، امن، یہ کس کے لیے؟ اور ثانی
اور یہ کس کے لیے ہے؟ اور احتمال ہے کہ یہ دونوں بھی کس کے لیے ہو؟ گل مک گئی. فَإِنَّا پھر ترجمہ کر دیں. فَإِنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ لَفْظٌ خَاصٌ مِنْ تَصَارِيفِ الْفِعْلِ وُضِعَ وُضِعَ لِمَعْنًى خَاصٍ وَهُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ. بس کیونکہ امر کا صیغہ یہ لفظ خاص ہے، لفظ خاص ہے فعل کی گردانوں سے. کس سے؟ فعل کے گردانوں سے یہ کیا ہے؟ خاص ہے. وضع کیا گیا ہے معنی خاص کے لیے، اور وہ معنی خاص کون ہے؟ طلب الفعل، طلب المصدر، جند کو ہے مشتق کے. جی کیونکہ امر کا صیغہ یہ لفظ خاص ہے فعل کی گردانوں سے، اور یہ وضع کیا گیا ہے معنی خاص کے لیے، اور وہ طلب الفعل ہے. تم ہی آنکھوں میرے یارا. کہ صیغہ امر لفظ خاص ہے فعل کی گردانوں سے وضع کیا گیا ہے معنی خاص معنی کے لیے، اور وہ خاص معنی طلب الفعل ہے. ہن شرح ویخ تے جنساں فصلاں دے فائدے ویخ. فَإِنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ مثلاً سچی آتی ہے افعال پر خاص کی. او کیویں سچی آندی؟ یعنی یہ بات کہ انہیں افعال نو ٹوڑنا ہے نال. یہ افعال لفظ خاص ہے کس کی گردانوں سے؟ اے جس لئے آکھیا نا کہ اے امر جڑا ہے نا لفظ خاص ہے فعل کی گردانوں، یعنی یہ فعل ہے، یعنی امر فعل ہے. تے ایتھوں نکل گیا کون؟ بھی اسم جندہ خاص معنی ہے، حرف جندہ انہاں نو امر نہیں آکھ سکتے، کیونکہ وہ دونوں اسم اور حرف یہ دونوں فعل کی گردانوں سے نہیں ہیں کہ ہیں. اچھا جی، تصاریف جمعی تصریف جی جیڑی کی ہے تے جمع کیوں لائے ہیں؟ باعتبار ارادت الانواع. بے امر جڑا نا کئی کی چوکھے سارے ہوندے نے جی. اچھا جی اگوں آکھیا ہے وضع لے نا فَإِنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ لفظ خاص. اتیان کرا جی وہ کیے صیغۃ الامر خاص. یہ رد ہے واقفیہ کے قول پر. کن کے قول پر؟ ایک فرقہ ہے جو زعم کرتے ہیں کہ صیغۃ الامر مشترک لفظی ہے، وجوب بھی اس کا موضوع ہے، ندب بھی ہے، اباحت بھی ہے، تحدید بھی. اسی آنے نہیں، یہ لفظ خاص ہے، ان دا موضوع خاص ہے، ان دے کوئی شرکت نہیں ہے جی. کیونکہ مشترک تا خاص دے مقابلے چ نا عام خاص مشترک معول یار خاص ہو رہے مشترک ہو رہے. وضع لمعنن وہوا اے وضع کیا گیا معنی خاص کے لیے، اور وہ معنی خاص کون ہے؟ فعل کی طلب کی. یہ جو کہا ہے نا کہ یہ کیا ہے معنی خاص کے لیے وضع کیا گیا، اور وہ معنی خاص کون ہے؟ وہ جڑی تقریرہ نور وار دیا گئیاں پل تے پھر کوشش کرو. یہ جو کہا ہے نا کہ امر وضع کی گئی ہے کس کے لیے؟ معنی خاص کے لیے، اور وہ فعل کی طلب ہے، اور اس میں رد ہے ان پر جو گئے ہیں مالکیہ اور شافعیہ سے اس بات کی طرف کہ امر کا صیغہ اگرچہ مختص ہے کس کے ساتھ؟ امر کے ساتھ وجوب ثابت ہوتا ہے، امر کے ساتھ، لیکن وجوب نہیں مختص امر کے ساتھ. وجوب اور چیزوں سے بھی ثابت ہوتے. ان کا رد ہے اساں ثابت کرنا ہے امر دا صیغہ بندے وجوب تے وجوب بندے امر دے صیغے جان بین والو بندش ہے جی. نور وار چ 20 باری پھیرا دوایا سی اس گل نو جی. کہ لیکن بھی وہ کہتے ہیں وجوب جو ہے نا وہ نہیں مختص کس کے ساتھ؟
بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وجوب جیسا مستفاد ہے کس سے اسی طرح مستفاد ہے اس کے، اور وہ غیر کون ہے؟ فعل ہے، اور نام رکھا گیا فعل کا بھی جیسا کہ نام رکھا گیا سیغے کا۔ وہ فعل اس فعل تو مراد جڑا سرکار دا کم مبارک ہے، وہ جس طرح اے سیغہ امر نو امر آندے نے نا، سونے دے فعل نو بھی ہو، حتیٰ کہ انہوں نے کہا ہے کہ بے شک افعال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی اوامر کی طرح موجبہ ہیں، جی میں امر نال کی ثابت ہوں اے میں سونے دے فعل نال بھی اے ہوئے سنیں۔ تو پس جب کہا مصنف رحمہ اللہ نے وضع لمعنن، اعتراض کیا اس کے ساتھ اس سے، پس جیسا کہ یہ بات کہ امر مختص ہے اسی طرح معنی اس کا یعنی یہ مختص ہے امر کے ساتھ، پس قول ماتن کا فإنّا دلیل ہے اس بات پر۔ ان تو جو کرے جے ایک اور سوال دا جواب بھی کہ صیغۃ الامر دلیل ہے اس بات پر کہ امر کس سے ہے، اس میں مصادرۃ المطلوب نہیں ہے، بھی دو تعریف دور ہے، اس لیے کہ مصنف نے قائم کی ہے دلیل اس فرد کے لاحق کرنے پر اپنی بے خاص ایک نوع ان دے نال امر نو لاحق کیتا ہے، بے بھی خاص ہے۔ پھر بیان کی یہ بات کہ محض ہے وہ اس نوع سے کون امر، اس لیے کہ امر لفظ وضع کیا گیا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان اسم ہے ایک نوع کے لیے حیوان سے، وہ نوع کے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ ناطق وغیرہ ہے، مثال کے طور پر۔ پھر کہا جاتا ہے کس کے لیے کہ یہ داخل ہے کس میں اس نوع میں، کیوں مثلا پھر کہا جائے کہ انسان داخل ہے، زید داخل ہے اس نوع میں، اس لیے کہ وہ کیا ہے انسان ہے جس طرح کہ اس کے باقی افراد ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امر یہ خاص ہے، امر لفظ خاص ہے، امر خاص ہے، اور یہ فعل ہے، یہ فعل کی گردانوں سے ہے، کس سے ہے؟ گردانوں سے وضع کیا گیا کس کے لیے؟ معنی خاص کے لیے، معنی خاص کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ فعل کی طلب ہے۔ فصل امر کے بیان میں، اور امر وجہ اول کے قبیلے سے ہے، قسم اول سے، ان قسموں سے کہ ذکر کیا ہم نے اقسام سے، کیونکہ امر کا صیغہ لفظ خاص ہے، تصاریف الفعل سے وضع کیا گیا ہے معنی خاص کے لیے، اور وہ طلب الفعل ہے۔ فصل امر کے بیان میں، اور امر وجہ اول کے قبیلے سے ہے، قسم اول سے، ان اقسام سے کہ ذکر کیا ہم نے اقسام سے، پس بے شک صیغہ امر لفظ خاص ہے، فعل کی تصاریف سے وضع کیا گیا ہے معنی خاص کے لیے، اور وہ طلب الفعل ہے۔ فصل امر کے بیان میں، اور امر وجہ اول کے قبیلے سے ہے، قسم اول سے، ان سے کہ ذکر کیا ہم نے اقسام سے، کیونکہ امر کا صیغہ لفظ خاص ہے، فعل کی تصاریف سے وضع کیا گیا ہے معنی خاص کے لیے، اور وہ طلب الفعل ہے۔